ناظرین، آج کی ملاقات میں ہم ایسی نامور شخصیت سے بات چیت کریں گے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بلوچستان کے سپوت، بلوچستان کی حقوق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھانے والے، بلوچ قوم کے سردار اور بلوچستان میں ایک مینڈیٹ حاصل کر کے سب سے پہلے چیف منسٹر بلوچستان کے تھے سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب۔ ہم ان سے بلوچستان کی صورتحال پہ بات کریں گے اور ان کے طویل تجربے اور نقطہ نظر سے بھرپور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ فائدہ اٹھا سکیں۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب، بلوچستان ایک زخمی صوبہ ہے اور بلوچستان کے ساتھ پاکستان بننے کے بعد سے زیادتیاں ہوئی ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ 4 ملٹری آپریشنز بلوچستان پہ ہوئے ہیں۔ آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا اور 48 میں ایک ملٹری آپریشن ہوا، پھر 58 میں ہوا اور ریزسٹنس بھی ہوئی، لیکن جو آپریشن آپ کی حکومت کے خلاف ہوا وہ خاصی طویل ایک آپریشن تھا اور اس میں خاصے بلوچ بے گھر ہوئے، مارے گئے، اور پھر اب پرویز مشرف کا ملٹری آپریشن۔ تو آپ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو، کیونکہ جنریشنز گزر گئی ہیں، لوگوں کو شاید اس کا ادراک بھی نہیں ہے کہ بلوچستان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بلوچستان کی اس پھوٹی قسمت کو روؤں گا جس نے یا جس کو اس ملک میں بزور شمشیر شامل کیا گیا، اور یہ اسی شمولیت یا اس طرز شمولیت کا نتیجہ ہے کہ آج تک بلوچوں نے اس ملک کے مالک ہونے سے کبھی انکار نہیں کیا اور اسی پہ ڈٹے رہے، اور حکومت پاکستان جو بھی آئی، چاہے وہ سویلین تھی یا فوجی تھی، انہوں نے اس تسلسل کو ایک نہ ایک رنگ میں قائم رکھا۔ جھگڑا شروع اس وقت ہوا جب بلوچستان کو زبردستی پاکستان میں شامل کیا گیا۔ بلوچستان کے 2 ایوانوں نے، ایوان بالا اور ایوان زیری نے، جو اس وقت الیکٹ ہو کے آئے تھے، ایک نامینیٹ ہو کے آیا تھا، دونوں نے متفقہ طور پر پاکستان کے ساتھ شمولیت کو مشروط بنایا تھا، جس کو اس وقت کی حکومت، جس کو جناح صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور جو ریاست کلات کے وکیل تھے، جنہوں نے کلات کی اس حیثیت کو وہاں جا کے انگریزوں کے ساتھ تسلیم کرایا تھا کہ کلات کی اور نیپال کی ایک حیثیت ہے، باقی ریاستوں کی طرح یہ نہیں ہے۔ اس کے اپنے لیے ہوئے فیصلے کے خلاف انہوں نے بلوچستان کے اس فیصلے کو نہیں مانا، دونوں ایوانوں کے، اور انہوں نے بلوچستان میں فوج بھیج دی۔ خانہ کلات کو نظر بند کیا گیا، اس کے بھائی کو گرفتار کیا گیا، سینکڑوں اور بلوچوں کو گرفتار کر کے وہاں فوج کو قائم رکھا گیا۔ یہ وہی خشت اول تھی جو ٹیڑھی رکھی گئی تھی، اور آج تک جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینار جو ہے یہ سیدھا نہیں جا رہا ہے بلکہ ٹیڑھا جا رہا ہے۔ ابتدا وہاں سے ہوئی۔ اب اس ابتدا کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں فریقین کے درمیان، بلوچوں کے درمیان یہ خلش پیدا ہو گئی کہ ہم پہ جبری قبضہ کیا گیا ہے، اور پاکستان جو حکمران تھے، جو بدقسمتی سے سیاستدان نہیں تھے بلکہ بیوروکریٹس تھے، انہوں نے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا، اور وہاں کے ہر بچے کو جو پیدا ہوتا تھا اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آج تک دیکھتے آ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے بار ثبوت جو تھا وہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں پہ رکھ دیا کہ جو بھی یہاں پیدا ہوگا اس نے عمر بھر اپنی پاکستان کے ساتھ وفاداری کو اس نے ثابت کرنا ہے۔
حکومت نے یہ ثابت نہیں کرنا ہے کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے، بلکہ بلوچستان کے لوگوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اس ملک کے وفادار ہیں۔ یہ ثبوت دیتے دیتے ہمیں بھی کئی برس گزر گئے۔ اب سچ بات یہ ہے کہ ہم نے بھی ثبوت دینا بند کر دیا ہے، ہم بھی تھک گئے ہیں۔ ہم نے کہا بس بہت ہو چکا، اب تمہاری مرضی ہے، ہمیں جو سمجھتے ہو 10 نمبر اور اس میں ڈال دینا اوپر سے، اب کوئی ثبوت کوئی صفائی ہم پیش نہیں کریں گے۔ آپ ہمیں اس ملک کے دشمن سمجھتے ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ آپ یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک اعزاز ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں، ہم اس سے انکار اب نہیں کریں گے، چاہے ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آپ کی طرف سے اس اعزاز کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو تھا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تسلسل شروع سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ لیکن سردار صاحب اس کے بعد دوران بھی تو بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں، جس طرح سے آپ چیف منسٹر ایک مینڈیٹ کے ساتھ آپ الیکٹ ہوئے تھے، اور وہ تصور کیا جاتا ہے کہ ایک جمہوری حکومت تھی، اور اس دوران 1 سال گزرنے سے پہلے آپ کی حکومت ہٹا دی گئی اور ایک ملٹری آپریشن ہوا۔ اس میں بلوچستان میں موجود لوگ بھی اس آپریشن کا حصہ بنے اور انہوں نے سپورٹ کیا۔ تو اس کے بعد پھر آئین پاکستان بنا 73 کا کانسٹیٹیوشن، اور اس کے بعد پھر آپ کے گھر سے ہی اختر جان مینگل صاحب چیف منسٹر بنے اسی آئین کے تحت۔ تو آپ نے تو جو جدوجہد حقوق کے لیے کی ہے، لیکن اسی پیرامیٹر میں رہتے ہوئے، پاکستان کی جغرافیائی اس میں رہتے ہوئے، حدود میں رہتے ہوئے، آئین پاکستان کو بھی ایک طریقے سے آپ نے تسلیم کرتے ہوئے حکومت کا حصہ بھی رہے۔ تو لیکن یہ زیادتیوں کا سلسلہ جو ایک احساس محرومی ہے وہ چلتا چلا گیا، اور نواب اکبر خان بگٹی کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک نئی حکومت آئی ہے جو کہ ایک جمہوری مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، اور انہوں نے ایک عندیہ دیا ہے کہ یہ بلوچستان کے مسائل کو حقیقی طور پر حل کرنا چاہتے ہیں، اور ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، پہلے تو یہ کہ اس وقت اگر کوئی بات چیت ہو تو ایشوز کیا ہیں جس پہ بات چیت ہو سکی، اس کا اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہوگا، اور کس طریقے سے بات آگے بڑھ سکے گی؟ لیکن سب سے پہلے تو میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم میں سے کئی ایک اس دوران وزارتوں میں بھی آئے ہیں، حکومتیں بنائی ہیں، اور پھر ان حکومتوں کا انجام جو تھا وہ آپ نے خود بیان کیا کہ کیا ہوا ہے۔ دراصل یہ ہماری طرف سے ایک کوشش تھی شروع سے لے کر آج تک۔ یہ کوشش رہی ہے کہ بھائی اب چونکہ بقول اس انگریزی محاورے کے کہ ریپ چونکہ انیویٹیبل ہو چکا ہے، اب لیٹ اس ریلیکس اینڈ انجوائے اٹ۔ تو یہ اسی کوشش کا ایک نتیجہ تھا کہ ہم نے بارہا حکومت میں شمولیت کر کے پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی ہم نے اس کو سینے سے لگا کے ہم نے کہا کہ چلو اب اسی اس میں ہم بھی ہمارے یاراں دوزخ ہمارے یاراں بہشت کا کال جو ہے قبول کر کے ہم کریں گے۔ شاید اب ان کو ہم پہ اعتبار آ گیا ہے، ہم ان پہ اعتبار کریں، لیکن ہر بار ہماری اس کوشش کا بڑا سختی سے اور ایک منہ توڑ جواب دے کے ہمارے منہ پہ مارا گیا۔ اب ایک کوشش نہیں ہوئی، لیکن ہر دوسری بار جو اس کو ہم نے ریباؤنس ہوتے دیکھا ہماری کوشش کو، تو اس میں چوٹ کچھ زیادہ ہی نظر آئی ہمیں۔ آپ پہلے آپریشن کو دیکھیں، آپ دوسرے کو دیکھیں، آپ تیسرے کو دیکھیں، چوتھے پہ آپ دیکھیں گے تو اس میں ہمیں چوٹیں کچھ زیادہ نظر آئیں گی۔ آخری جو آپریشن تھا اس میں نواب اکبر خان بگٹی، بالاچ مری، ان کی شہادتیں بھی شامل ہیں۔ بھٹو صاحب کے دور میں جس آئین کو کہتے ہیں کہ بلوچوں نے تسلیم کیا گیا، اس آئین میں ایک شک ہے جو نظر نہیں آتی، انویزیبل شک ہے۔ بلوچوں کا قتل عام جو ہے وہ شک نظر نہیں آتی، اور صرف ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں،
باہر کے بیٹھے ہوئے آدمی نہیں دیکھ سکتے. اس میں میرا ایک لڑکا بھی اس مجمع میں تھا جو مجھے پھر نظر نہیں آیا, تو میں اب تک یہ گمان کرتا ہوں کہ شاید وہ بھی اسی میں مارا گیا ہوگا, اگر ان کے پاس نہیں ہوگا, جو نہیں ہے. تو یہ سلسلہ جو تھا, ہماری طرف سے کوشش جو تھی, یہ اس کا نتیجہ تھا کہ ہم حکومتوں میں جاتے تھے, اسمبلیوں میں جاتے تھے, آئین میں ان کی حمایت کرتے تھے, لیکن وہاں سے جو جواب ملتا تھا وہ بندوق کی گولی سے جواب ملتا تھا. اب وہ مقام آ پہنچا ہے جہاں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. اگر انہوں نے, کسی نے یہ چاہا, کسی کی یہ خواہش ہوئی کہ اس ملک میں ہم گزارا کریں, تو اس کی صرف ایک ہی شکل ہے کہ یہ ملک 4 قوموں کا ہے, جس میں سندھی, پشتون, بلوچ اور پنجابی شامل ہیں. یہاں کی ہر چیز 4 مساوی حصوں میں تقسیم کرنی ہوگی ان کو, اور ہر صوبے کے وسائل جو ہیں اس صوبے کے حوالے کرنے ہوں گے. وہ اپنی آبادی کے مطابق ان وسائل کو جو مرکز میں دینے ہوں گے پول کریں گے مرکز کے, اس میں باقی سارے صوبوں کے پاس ہوں گے. سارے فائنینشیل اختیارات جو ہوں گے, مالی اختیارات, وہ صوبوں کے پاس ہوں گے. سارے ایڈمنسٹریٹو اختیارات صوبوں کے پاس ہوں گے. سارے قانون سازی کے اختیارات صوبوں کے پاس ہوں گے. سارے ادارے صوبوں میں صوبوں کے ماتحت ہوں گے. وفاق کے پاس صرف 3 محکمے ہوں گے, دفاع, کرنسی اور امور خارجہ, بس. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا, اگر وہ کہیں گے 0.01% بھی محکمہ وفاق کو دو, ہم اپنی مرضی سے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اگر اب ہم نے, جس طرح انگریزی میں کہ اٹس ناؤ اور نیور, اگر اب ہم نے اس بات کا یاد نہ کیا اور اس بات کا نوٹس نہ کیا اور ہم نے اس کی مزاحمت نہ کی, تو بلوچ قوم جو ہے کم از کم اس خطے میں صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی. اس لیے اب یہ بلوچوں کا فیصلہ ہے کہ ہم نے یا تو برابری کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہوگا. ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آ کے سردار صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کے ساتھ ہو رہی تھی, ہم یہ گفتگو جاری رکھ رہے ہیں. سردار صاحب, آپ کا اپنا ایک بیان تھا جب پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ صرف 3 شرپسند سردار ہیں بلوچستان میں اور ان کی وجہ سے سارا پرابلم ہے, تو آپ کا یہ اپنا ہی بیان تھا کہ 72 سردار ان کے پاس ہیں, تو وہ ان سے بات چیت کریں. تو لیکن اس اسٹیٹمنٹ سے ایک چیز تو ظاہر ہوتی ہے کہ موجودہ جو الیکشنز تھے اس کے نتیجے میں ایک حکومت بھی بن گئی بلوچستان میں, اور کچھ ایسے قبیلوں کے سردار ہیں یا لوگ ہیں بلوچستان کے جو ہر حکومت کا حصہ رہتے ہیں, وہ ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں حکومت کا. تو ان کی موجودگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا آپ کا جو سخت سٹینڈ ہے, اور باوجود ظاہر ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا, یہ کچھ ریکنسائل ہو سکے گا بلوچستان کے لوگوں میں؟ صاحب, یہ لوگ جو ابھی آپ کو وہاں نظر آ رہے ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کون سی ایسی حکومت ہے آپ کو یہ وہاں بیٹھے ہوئے نظر نہیں ہے. یہ شروع سے وہاں بیٹھے تھے, آج بھی وہاں بیٹھے ہیں, کل بھی جو حکومت آئے گی اس کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں بلوچستان کے عادم آدمی کی بات کر رہا ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں بلوچستان کے انٹلیکچوئل کی بات کر رہا ہوں, میں پڑھے لکھے آدمی کی بات کر رہا ہوں, میں اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. بلوچستان ان کا ہے, بلوچستان کے اس مسئلے کو وہ سمجھتے ہیں. بلوچستان کے اس مسئلے کو جو مسند نشین ہے اس وقت, جو حکومتی جماعتوں کا ساتھ دیتے ہیں, وہ نہیں ہے بلوچستان کے وارث. بلوچستان کے وارث وہی لوگ ہیں, نئی نسل جو آ رہی ہے, بلوچستان کے لوگ وہی ہیں. یہ بیٹھے ہیں, ہمارے بھائی ہیں کرسیوں پہ, آج بلوچستان کے صدقے روٹی ان کو مل رہی ہے. ہم ان کو منع نہیں کرتے ہیں, ہم ان کا, ہمارا ساتھ نہیں ہے ان کا, ہمارا گلہ بھی ان سے نہیں ہے, کیونکہ ان کا ذہن جو ہے اس رسائی, ان کو اتنی رسائی نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کی تہ تک پہنچ سکیں کہ بھئی وہ
کیا کھو رہے ہیں اور کیا انہوں نے حاصل کیا ہے. اس لیے ان سے ہمارا گلہ ہی نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے بے شک اپنی عائشیاں کرتے رہے, لیکن جس طبقے نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے, بڑی سختی سے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اور یہ لوگ جو ہیں ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ پرویز مشرف نے کن کن کو شرپسند کہا ہے اور کن کن کو. آج وہی پرویز مشرف جو ہے سارے پاکستان کے لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ خود شرپسند بنا ہوا بیٹھا ہے. جس نے ہمیں شرپسند کہا, آج وہ ساری پاکستانی قوم کی نظر میں شرپسند بنا بیٹھا ہے. تو پرویز مشرف کا جو قول تھا وہ کوئی صحیح ثابت نہیں ہوا. صاحب ایک اور سوال ہے, بلوچستان کے صوبے میں پشتون آبادی بھی ہے, ان کے بارے میں آپ؟ سب پشتون جو ہے وہ اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے خطے میں بیٹھا ہوا ہے. بلوچوں کے علاقے میں پشتون نہیں ہے, اور ہم نے کبھی بھی پشتونوں کو ہمارے ساتھ رہے ہیں, بھائی کی طرح ہم رہے ہیں. ایک دفعہ ہمیں لڑانے کی بھی کوشش کی گئی تھی, جو پھر بعد میں ہم نے اس کو ہم روکنے میں کامیاب بھی ہوئے, اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا. لیکن پشتون اپنے سرزمین پہ بیٹھا ہوا ہے. ہمارے اس سرزمین کے ساتھ نہ دعویٰ ہے, نہ اس سرزمین کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا ہے, نہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے. وہ اپنی سرزمین پہ بیٹھے ہیں. بلوچستان میں رہنا چاہتے ہیں بے شک رہیں. اگر وہ علیحدہ پشتونستان میں جانا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے, اپنا علیحدہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے. ہم ان کے اس معاملے میں دخل نہیں دیں گے. ہمارا ان کے ساتھ کوشش کی آج تک حکومت پاکستان نے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا جائے, الجھایا جائے. ہم نے بھی اس سے اعتراض کیا اور پشتونوں نے بھی اعتراض کیا, اور آج تک ہم اس پہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. سجاد صاحب, جو موجودہ حکومت کی تجویز ہے آل پارٹیز کانفرنس کی بلوچستان کے حوالے سے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو's ویژن فار بلوچستان انہوں نے نام دیا اس کا, انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ملاقات اسٹیک ہولڈرز سے پہلے ہوگی. تو آپ کے نزدیک اسٹیک ہولڈرز کون ہیں بلوچستان؟ پتہ نہیں بھی, میرا اندازہ جو میری ایسٹیمیشن جو ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے اسٹیک ہولڈرز کا نام لیا ہے وہی بتا سکتے ہیں کہ کس کو وہ اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں. ممکن ہے جام یوسف ہو سکتا ہے جام یوسف کو انہوں نے اسٹیک ہولڈر سمجھ لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اے پی سی کا کوئی ایجنڈا ایسا مرتب ہو سکے گا جو کہ میننگ فل ہو, جس سے بلوچستان کے جو ایشوز ہیں اس پر بات چیت ہو اور اس پہ کوئی آگے عملاً بات آگے بڑھ سکے اور لوگوں کی بلوچ لوگوں کی سیٹسفیکشن کے ساتھ بات چیت آگے بڑھ سکے؟ یہاں دو تین چیزیں انوالو ہوتی ہیں جی. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے وہ کہاں تک اس مسئلے کو سچ مچ سلجھانے کے حق میں ہیں اور سیریس ہیں, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے وہ کتنے صاحب اختیار ہیں. آیا ان کے پاس یہ اختیار بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اختیار جو ہے کبھی منتقل ہوا ہی نہیں ہے ان لوگوں ایسے لوگوں کے پاس جو اپنے آپ کو سیاسی لوگ کہتے ہیں. یہ ہمیشہ اس میں تجوڑی میں بند جی ایچ کیو میں رہا ہے اختیار. ان کا جب انہوں نے چاہا اس کو نکال کے استعمال کیا, پھر تجوڑی میں بند کر دیا ہے. تو یہ اختیار کبھی ان لوگوں کے پاس گیا ہی نہیں ہے. اب یہ ویسے اپنی بے اختیاری کو چھپانے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, بڑے شوق سے اپنا دل بہلائیں. ہمیں کیا اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے ان کے دل بہلانے پہ؟ بہلائیں اپنا دل. لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ آگے جائے گا کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ان کے بیچاروں کے پاس تو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ جو گمشدہ لوگ ہیں ان کو برآمد کر سکیں. بھائی ان کو پتہ ہے, وہ لسٹیں بھی ان کو فراہم کی گئی ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, کبھی کہتے ہیں عدالت میں ان کو بھیج دیں گے, کبھی کہتا ہے ہم پوچھ کے لکھ لیں. کون کس سے پوچھے؟ جن لوگوں نے اغوا کیا ان سے پوچھے گا. ان سے کون پوچھے گا بھائی؟ ان سے پوچھنے کا ہمیں تو اختیار نہیں ہے, عدالت کو اختیار نہیں ہے, پھر کس سے پوچھیں گے؟ تو یہ اتنے بے اختیار لوگ ہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو طفل تسلیاں یہ دے رہے ہیں بس ہمارے لیے وہ یہی کافی ہے. ہم آج تک زندہ اسی طفل تسلیوں پہ رہے ہیں. کچھ دن اور بھی گزارا کر لیں گے ہم, لیکن ان کی بے اختیاری جو ہے اس پہ شک نہ کریں. ان کے کچھ بھی نہیں اختیار میں. بلوچستان کے اس قسم کے مسائل ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں آئینی ترامیم کی ضرورت پڑے, تو شاید ابھی تک تو سینٹ میں 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے. جو آئینی ترامیم کی آپ بات کریں وہ تو بہت دور کی بات ہے.
یہ تو بالکل امیڈیٹ جو چیزیں تھیں. اب میرے ساتھ اگر کوئی کل آ کے بات کرتا ہے تو میں کہوں گا بھائی آپ پہلا تعارف تو اپنا کرائیے, اپنے اختیارات ہمیں بتائیے, آپ ٹرم آف ریفرنس اپنا بتائیے, اس کے بعد میں آپ کے ساتھ بات کروں گا نا جی. میں پھر بہتر نہیں ہے کہ میں اس سڑک پہ کھڑا رہوں, جو بھی ہے اس کو بلا کر آؤ بھی سنو مجھ سے بلوچستان کے مسائل کیا ہیں. وہ بھی اتنا ہی مجھے گڈس ڈلیور کرے گا جتنی یہ کمیٹی مجھے گڈس ڈلیور کرے گی. تو اگر میں نے اپنی تسلی کرنی تو سڑک سے کسی گزرنے والے کے ساتھ بات کروں گا, وہ بھی بے اختیار اور وہ کمیٹی بھی اتنی بے اختیار ہوگی. تو ان لوگوں سے تو کچھ حاصل تو نہیں ہوگا. اور مجھے یہ لگتا ہے اگر وہ مجھے غلط ثابت کریں گے تو مجھ سے بڑا خوش کوئی نہیں ہوگا. ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آ کے سردار صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کے ساتھ ہو رہی تھی. ہم یہ گفتگو جاری رکھ رہے ہیں. سردار صاحب, ایک اس کا کاؤنٹر کویشچن میں آپ سے کرتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بلوچستان کی جماعتیں, بلوچستان کے لوگ خود ایک اپنا جرگہ یا ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے ایک کنسنسس اپنا جو ہے ڈیسیشن دیں کہ جناب ہمارا یہ ایجنڈا ہے اور اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے کسی پہ بھی یہ یقین نہیں ہے جو ارباب اختیار میں لوگ آج تک 47 سے لے کر آج تک جو کرسیوں پہ مسند نشین جو رہے ہیں, مجھے ایک پر بھی یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کے مسئلے میں یا سندھ کے مسئلے میں انکلوڈنگ سندھ وہ اس میں مخلص ہے. قطعاً نہیں. جب سامنے والے آدمی کے اخلاص جو ہے وہ مشکوک ہو آپ کے سامنے, تو اس کے ساتھ سوائے وقت کو ضیاع کرنے کے اور آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ چلیں, اللہ کرے گا کوئی ایسی صورت پیدا ہو جس میں کوئی امید کی کرن نظر آئے. بہرحال آپ سمجھتے ہیں کوئی تبدیلی ابھی, میری آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا کوئی تبدیلی آئی ہے مشرف حکومت میں اور موجودہ حکومت میں؟ وہ تبدیلی جو ہمیشہ آتی رہی ہے, ایسی تبدیلی شاید آئی اور شاید آئے گی, لیکن جہاں تک ہمارے جھولی میں گرنے کا سوال ہے وہ تو پہلے سے خالی تھی, اب بھی خالی ہے اور انشاءاللہ خالی رہے. اب تو ہم نے جھولی بھی چھوڑ دی, گرا دی نیچے کہ کچھ اس میں رکے نہ. بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے سردار صاحب جو کہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس وقت یہاں پر خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی اس پہ ایک اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, اس پہ اثر ہوتا ہے. تو ایران کی جو سچویشن ہے اور ایران آپ کی جب جو چیف منسٹرشپ ختم کی گئی تھی اور ایک ان کا رول تاریخ میں لکھا جاتا ہے, مبصرین نے کہا ہے کہ ان کی انوالومنٹ بھی تھی اس وقت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران کس نظر سے بلوچستان کو دیکھتا ہوگا؟ سب ایران کی خلش تو ہمارے ساتھ شروع سے رہی ہے. جو بلوچ وہاں رہتے ہیں وہ بھی برے حال میں ہیں. البتہ اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان میں جو بلوچ رہتے ہیں ان سے بھی ان کا حال برا ہے. تو ایران سے ہمیں کبھی اچھائی کی توقع نہ تھی, نہ آئندہ ہمیں ہوگی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایران ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے تو ہر دیکھنے والا ہمارے ساتھ یہی سلوک کرے. اچھی چیزوں کی پاکستان نقل کیوں نہیں اتارتا؟ صرف اس نے بری چیزوں کی نقل اتارنی دوسروں ملکوں کو دیکھ کر. تو اور بھی ملک ہیں جہاں ایسی چھوٹی قومیں آباد ہیں, ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کیا جاتا. تو پاکستان ان سے کیوں نہیں درس لیتا, ان سے درس لے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہاں درس لینے کا کوئی لوگوں کے ذہنوں میں اس قسم کا کوئی خیال بھی کبھی آتا ہو. وہ تو سب اپنے آپ کو ماہر سمجھ کے آتے ہیں, اور ماہر وہ صرف ایک چیز میں ہے, وہ جو ہے برے کام کرنے کے ماہر ہیں. پرویز مشرف صاحب اختیار آدمی تھا, آتے ہی اس نے معافی مانگ لی تھی بلوچوں سے. معافی کو میرے خیال میں ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس نے ڈیرہ بگٹی میں آپریشن شروع کر دیا. تو یہ اچھے اچھے الفاظ سے ہمیں یاد کرتے ہیں اور لوری دیتے ہیں ہمیں کہ سو جاؤ, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے.
بلوچستان کا صوبہ تو جو خطہ ہے سردار صاحب ایک افسانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے اپنے منرل ریسورسز اور اپنے جو قدرتی وسائل کی وجہ سے. آپ چیف منسٹر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں بلوچستان کے خطے کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا مستقبل تابناک ہے؟ بلوچستان کا مستقبل جو ہے اپنے مالی وسائل کی وجہ سے لوگوں میں خوشحالی آ سکتی ہے, یا ہمیشہ شکایت ہی رہے گی بلوچستان کے لوگوں کو اور ان کے وسائل پہ جو ہے کوئی صاحب بلوچستان کے وسائل کو بلوچستان کے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو میں ایک بات, جتنی بڑی شرط مجھ سے کوئی لگائے میں اس شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان کے ہر نفس کو, چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھی تک کو, بلوچستان گھر میں بیٹھے روٹی دے سکتا ہے جہاں تک اس کے وسائل کا تعلق ہے, بشرطے کہ اس کے اختیارات بلوچستان کے اپنے لوگوں کے پاس ہوں, چاہے وہ چور ہے, چکا ہے, کچھ ہے, لیکن اختیارات اس کے پاس ہوں. اگر اختیارات یہ اسلام آباد میں رہے تو اس ساری دولت کے ہوتے ہوئے بھی بلوچستان بھوکا مرے گا. یہ اس کے وسائل کا وہ ہے اندازہ ہے میرے دل میں. دوسری بات جو آپ نے کہی اس کی جیو پولیٹیکل سچویشن, اب ہمیں مارا ہی اس جیو پولیٹیکل سچویشن نے, کیوں بلوچستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے دنیا کے نقشے پہ موجود ہے. آپ آج بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کر لیں, پاکستان کی قیمت جا کے منڈی میں آپ لگائیں, اگر 2 پاکستانی ٹیڈی پیسے میں اس کو خریدا تو پھر مجھے کہیں کہ مجھ سے بیوقوف آدمی اور کوئی نہیں ہے. بلوچستان آج سارے گلف کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. بلوچستان آپ کے سینٹرل ایشیا کا ایگزٹ پوائنٹ جو ہے سارے مال کا وہ بھی بلوچستان میں واقع ہے, اور یہ ساحل جو آپ پٹی چلتی ہے یہ سارے مڈل ایسٹ جو ہے اس کو متاثر کرے گی. اس لیے اس چیز کو باہر کی طاقتیں جو ہے نظر انداز نہیں, چونکہ آج بلوچستان پاکستان کے قبضے میں, پاکستان اسی خیرات کی بنیاد پہ جی رہا ہے, ورنہ اس پاکستان کو آج دنیا جو ہے وہ جینے نہیں دیتی, کب کی اس کو ختم کر چکی ہوتی. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو بڑی طاقتیں ہیں, طاقتور ممالک ہیں, جس کی دونس اور دھمکی چلتی ہے دنیا میں, ان کی نظریں بھی پھر اس خطے پر ہیں اور ان کو بھی اس کی ویلیو کا پتہ ہے, اور وہ اس خطے میں گھسنا اسی لیے چاہتے ہیں کہ وہ وسائل پہ قبضہ کریں اور وہ جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس سے استفادہ حاصل کریں. تو پھر تو جو مشرف صاحب نے کسی وقت کہا تھا یا تجزیہ نگاروں کا خیال تھا کہ یہ فورن ہینڈز اس میں انوالوڈ ہیں, تو پھر اس میں کوئی مماثلت؟ فورن ہینڈز انوالو ہیں, لیکن اس وقت وہ اسی حد تک انوالو ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ رہے. ہم اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں جب فورن ہینڈز کی ضرورت جو ہے وہ بدل جائے گی, اور کہ پاکستان کے ساتھ اس کا رہنا جو ہے ان کے انٹرسٹ پہ نہیں ہے. وہ دن ہمارا ایک روشن مستقبل کا دن ہوگا اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. ناظرین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آ کے سردار صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہماری بات چیت سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب سے ہو رہی تھی, اور یہ بڑی تاریخی باتیں آج یہاں پر ہو رہی ہیں جس کے مجھے یقین ہے کہ حوالے دیے جائیں گے. تو اب ہم ایک برننگ ایشو کی طرف آتے ہیں جو کہ ہر جمہوریت پسند شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جمہوریت کے دعوے دار حکمران اس وقت پاکستان میں ان کی حکومت ہے, اور سردار اختر مینگل ابھی تک جیل میں ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے اور سردار عطا اللہ مینگل صاحب اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سردار صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ تمام مقدمات سردار اختر مینگل جان صاحب کے خلاف ختم کر دیے گئے ہیں سوائے ایک مقدمے کے؟ تو کیا ایسی رکاوٹ ہے کہ ابھی تک وہ مقدمہ ختم نہیں ہوا ہے اور انہیں
بلوچستان میں جتنے کیسز تھے بڑے سنگین کیسز تھے، سیڈیشن کے بھی تھے، ٹریزن کے بھی کیسز تھے، وہ تو انہوں نے سارے وڈرا کر لیے۔ اب یہاں سندھ میں ایک کیس اس کے خلاف بنا تھا جس میں انہوں نے گستاخی کی تھی بڑی، اختر نے، کہ ایم آئی کے لانس نائک کو منع کیا تھا کہ میرے بچوں کو پریشان مت کرو، جو اسکول میں بھی فون کیا کرتے تھے کہ بھئی ہم تمہارے یہ بچے فلاں فلاں نام کے جو ہیں وہ اغوا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، ہم نے سنا ہے اغوا ہوئے ہیں، گھر میں بھی فون کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے جب اختر کو یہ بتایا کہ بھئی اس قسم کی بات ہے تو انہوں نے کہا ان کو مت بھیجو اسکول، پتہ نہیں کون ہے۔ جب اختر یہاں آئے تو اختر نے بچوں کو اٹھا کے خود اسکول لے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آدمی موٹر سائیکلوں پہ فالو کر رہے ہیں۔ جب واپس وہ آئے تو انہوں نے ایک موٹر سائیکل والے کو پکڑ لیا، ایک موٹر سائیکل والا بھاگ گیا، 2 آدمی تھے میں۔ تو ان کو کہا کہ بھئی تم کون ہو، کیوں بچوں کو تم پریشان کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم جو بھی ہم اپنی آئیڈینٹی تمہارے سامنے ڈسکلوز نہیں کریں گے۔ اختر نے پولیس کو فون کیا، تو اتنے میں وہ موٹر سائیکل والا جو بھاگ کے چلا گیا تھا اس نے جا کے اوپر فون کیا، تو وہاں سے ایک میجر صاحب تشریف لائے۔ اس نے کہا کہ کدھر ہے ہمارا آدمی؟ کون تمہارا آدمی؟ کہتے ہیں جو ابھی تم نے پکڑ کے بٹھایا ادھر۔ کہتے وہ یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کیوں تم نے اس کو پکڑا؟ اس نے کہا بابا میرے بچوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ آپ کون ہے؟ اس نے کہا میں میجر فلانا ہوں۔ تو ہمارے حوالے کرو۔ اس نے کہا میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا، میں نے پولیس میں فون کیا ہوا ہے، وہ پولیس والے آئیں گے، میں ایف آئی آر اپنی درج کرا کے پھر آپ کو کروں گا۔ تو پولیس والے جب آئے انہوں نے کہا بھائی یہ کیا مصیبت ہو گئی، یہ تو میجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ایف آئی آر درج کرو۔ انہوں نے کہا ایف آئی آر وہاں درج کریں گے، یہاں نہیں کریں گے۔ تو اس کو اٹھا کے اس آدمی کو انہوں نے چھڑا دیا، اس حوالے کیا میجر صاحب کے۔ اب یہ اسی جرم کی سزا ہے جس میں اختر کو پکڑا، اس کے 4 ملازم جو تھے ان کو پکڑ کے 40 سال کی قید ان کو سنا دی۔ اختر کو پھر بعد میں پکڑا، اب تک اس کا کیس چل رہا ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے بے بس یہ کہتی یہ ہمارا کیس نہیں ہے، یہ رائل فیملی کا کیس ہے بھائی، یہ ہم سے تو نہیں ودرا ہو سکتا۔ اب رائل فیملی کو کوئی رائل فیملی والے کہے گا، یہاں تو بیچارے جو ہیں یہ سب ملازم اس کے چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، یہ ان کا کیس نہیں ودرا کر سکتے۔ تو جیل میں بیٹھا ہوا، اس کو ضمانت کی آفر دی کہ اس نے کہا ضمانت میں جا کے کیا کروں گا، ہر 10 دن کے بعد مجھے آپ حاضری پہ بلائیں گے۔ تو خامخواہ ریمانڈ جو ہے 15 دن کی ہوتی ہے، کورٹ مجھے 15 دن میں بلائے گا تو 2 دن آنے میں 2 دن جانے میں، باقی 10 دن میں وہاں جا کے بلوچستان میں کیا کروں گا؟ تو ادھر ہی بیٹھا ہوں، آپ کا کھانا کھاتا ہوں، آپ کا نمک پہلے ہی بہت کھایا ہے، کچھ اور بھی کھاؤں گا، تو ادھر ہی بیٹھا ہوں، چلو پھر آپ اپنا کیس چلائیں۔ یہی مسئلہ ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ جلدی یہ معاملہ ختم ہو اور اختر مینگل صاحب باہر آئیں اور اپنا جو سیاسی کردار ہے وہ ادا کریں۔ سردار صاحب میں سمجھتا ہوں کہ خاصی باتیں ہو گئی ہیں، اور جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ خود لیڈ کریں اس کو اور اس کو کسی منزل تک پہنچائیں، سارے معاملے کو بلوچستان کے؟ دیکھیے جی، میں جب تک میرے بدن میں یہ سکت تھی اس وقت تک تو میں چلتا پھرتا نظر آ رہا تھا آپ کو۔ اب اس بڑھاپے میں باقی چیزوں سے راز صاحب صرف یہ ہے کہ ایک آدمی اٹھا کے مجھے جیل میں ڈال دے، اور جب بھی انہوں نے چاہا وہ سیٹی بجائیں کہ میں خود جا کے حاضر ہو جاؤں گا، ورنہ اور تو بدن میں سکت نہیں رہی ہے کہ میں کوئی ایشو جو ہے اس پہ ایجیٹیٹ کر سکوں۔ یہ تھوڑا بہت موقع آپ لوگ دے دیتے ہیں، زبانی جمع خرچ سے اپنے دل کی بڑاس نکال لیتا ہوں، لوگوں تک اپنی آواز پہنچا دیتا ہوں۔ کتنی اثر انداز ہوتی ہے لوگوں پر یہ آواز، اس کا مجھے خود اندازہ نہیں ہے۔ البتہ میں اپنی دل کے خوش کرنے کے لیے 4 باتیں کہہ دیتا ہوں، اس سے بڑھ کر اس بڑھاپے میں اور کر ہی کہہ سکتا ہوں۔ سردار بہت بہت شکریہ آپ کا، آج بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی سردار عطا اللہ خان مہگل صاحب کے ساتھ۔ ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان ایک نہ صرف زخمی صوبہ ہے بلکہ بلوچ ناراض بھی ہیں، اور جو موجودہ حکومت ہے اس کی ایک مخلصانہ کوشش آل پارٹیز کانفرنس کی بلانے کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہو اور بلوچ لوگوں کی ناراضگی، ان کا دکھ اور ان کا درد اور ان کا زخم، اس کا کچھ مداوع ہو سکے، اور اسی میں پاکستان کی بہتری ہے، اسی میں عوام کی بہتری ہے، اور اسی میں جمہوریت کی بہتری ہے۔ اصولوں کی بنیاد پہ جمہوریت مستحکم ہو سکتی ہے، صرف بات چیت اور
خالی لفظوں کی بنیاد پہ یا صرف بات چیت کے بنیاد پہ نہیں ہو سکتی. لوگوں سے رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کے حقوق کی بات ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے دل سے دل ملانے کی ضرورت ہے، ان کی سوچ اور ان کے نظریات کو سمجھنے اور اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں کوئی بہتری نظر آئے گی بلوچستان کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ.